سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت میں موجود ہوں میچر کھنڈ میں. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہو ون آف دی اولڈیسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی آف گلگت بلتستان. کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو چار قدیم ترین علاقے ہیں ان چار میں سے یہ ایک ہے. ناظرین، میں آپ کو دکھا دوں، یہ ایک اولڈ آرکیٹیکچر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو ہم اپنی زبان میں کھنڈ کہتے ہیں، یعنی ہاؤسنگ سوسائٹی. اس کی تاریخ اراؤنڈ کوئی 250-300 سال پہلے کی ہے. اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو اوپر ویلی ہے یہ میچر ویلی کہلاتا ہے. یہ بالکل کولڈ ریجن ہے، تو وہاں سے سردیوں میں ہجرت کر کے لوگ یہاں آتے تھے. آ کر یہاں پہ انہوں نے اپنے لیے کالونی بنائی تھی. آپ دیکھ سکتے ہو ان میں انہوں نے بالکل اپنے لیے ایک اسٹرکچر کہانی بنائی تھی، جس میں بالکل ایک کمرہ، ایک واش روم، ایک غسل خانہ اور ساتھ میں چیزیں رکھنے کے لیے چھوٹے سے اسٹور، یہ اور ساتھ میں کوریڈور اور انٹرلنکڈ گلیاں بھی اس میں موجود ہیں، چونکہ بھی آج کل بالکل ناپید ہو چکی ہیں. اور پھر یہاں سے جب سے لوگوں نے آنا یہاں بند کیا ہے، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ گرتے گرتے اس حالت تک پہنچ گئی ہے. ساتھ میں آپ کو دکھا دوں، یہ جو امام بارہ ہے یہ نگر نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان کا ایک قدیم ترین امام بارگاہ ہے، جو اس وقت کے ایڈوانس ٹیکٹکس یوز کر کے لکڑی اور پتھر، بڑے بڑے پتھر یوز کر کے اس کی تعمیر کی ہے. یہ میچر کا سب سے قریب میچر ہے، بلکہ گلگت بلتستان کا قدیم ترین امام بارگاہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس وقت کی بہت ہی محنت اور اس وقت کی جدید اس کی تعمیر کی ہے ایک پراپر سیٹ اپ کے ساتھ. اور یہ ایک قدیم فن تعمیر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی تعمیر سننے میں آیا ہے کہ کچھ یہاں کے بزرگان کہتے ہیں کہ یہ کوئی اراؤنڈ 1880 سے پہلے کا یہ اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے. اور یہاں پہ سال میں کوئی ایک بار مجالس امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے، اور اس وقت اس کو سجاتے ہیں علم، کارپٹ، چٹائی وغیرہ لگا کر. اور یہاں پہ 1-2 روز کی مجلس ہوتی ہے اسپیشلی. ساتھ میں آپ کو دکھا دوں، یہ ساتھ میں امام بارگاہ ہے. امام بارگاہ کے فوراً بعد یہ جو ایریا ہے یہ گراؤنڈ ہے، اس کو ہم بیاگ کہتے ہیں، جہاں پہ سنگت کا علاقہ. اور یہ جو علاقہ ہے یہاں یہ سارے کالونی ہیں. ہر محلے نے اپنے لیے یہاں پہ گھر بنائے ہوئے تھے، اور گھر کا بھی پراپر سیٹ اپ، یعنی ایک گھر میں ایک کمرہ، ایک کچن، ایک واش روم، ایک غسل خانہ، اور یہ چیزیں جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں منیمم، وہ انہوں نے اپنے لیے بنا رکھی تھی. اور کچھ پرانے تعمیرات ابھی بھی سالم ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز. اور اس امام بارگاہ کے مضافات میں ابھی بھی کچھ ہیں اپنی اصلی حالت میں، لیکن زیادہ تر چیزیں یہاں پہ تعمیرات منہدم ہوئی ہیں. یہ پورا گھر ہوا کرتے تھے، یہ سارے پورے گھر ہوا کرتے تھے. اور یہ اس امام بارگاہ کا کچن تھا. یہاں پہ پکانا آہستہ آہستہ یہ تمام کالونی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی. تو اس سے اولڈ آرکیٹیکچر کا نقشہ اگر آپ کو میں بتا سکوں، اور اس کالونی کا ہسٹری میں اگر آپ کو بتا دوں تو یہ کوئی 300 گھرانے یہاں پہ موجود ہے، چھوٹی سی جگہ میں، بہت کنجسٹڈ. اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کمرہ ہے، ساتھ میں یہ واش روم، سٹور اور ایک غسل خانہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ گلی ہے، کوریڈور. یہ کوریڈور یہاں سے ہوا کر یہاں آگے تک، اور یہ اس طرح بہت کنجسٹڈ. ساتھ میں یہ بھی ایک گھر ہے، یہ بھی ایک گھر ہے، یہ بھی ایک گھر ہے، انٹرلنکڈ ہے سارے گھرانے. اور اس طرح سارے ایک دوسرے سے اس کی جغرافیکل لوکیشن اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ سی پیک کی روڈ ہے. پہلے اس کو KKH قراقرم ہائی وے کے نام سے مشہور تھا، جو آج کل سی پیک روڈ سے مشہور ہے. اور اس سے اوپر تھوڑا نظر آ رہی ہے اولڈ سلک روڈ، جہاں سے سکندر اعظم اور دوسرے
بادشاہوں نے گزر کی ہے اپنے آرمیز کے ساتھ چائنا تک، اس لیے بھی مشہور ہے۔ اور ساتھ میں ایک روڈ یہاں بن رہا ہے شاہراہ نگر کے نام سے، پسن راکا پوشی سے کنیکٹ کرے گا پورے نگر ویلی کو۔ بہت بڑا 22 فٹ 28 فٹ روڈ ہوگی جو آگے ہسپر ہوپر تک کنیکٹ کرے گا۔ اس وجہ سے ہوگا یہ کہ پورے نگر کی پٹی آپس میں دریائے ہنزا اور دریائے نگر، یہ پانی ڈائریکٹ چائنا سے پاکستان میں انٹر ہوتی ہے اور ہو کر آگے دریائے گلگت سے مل جاتی ہے اور دین آگے پنجاب کراچی اور دریا بہ جاتی ہے۔ یہ اس کے ساتھ میں یہ KH روڈ ہے، قراقرم ہائی وے جو سی پیک کے نام سے ابھی مشہور ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ دوسرے سائڈ پہ شاہراہ نگر نکل رہی ہے اور پسن راکا پوشی سے آگے یہ ہوپر ہسپر تک کنیکٹ کرے گی پورے نگر ویلی کو۔ اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے۔ ایک تو ہمارے علاقے میں انفراسٹرکچر کی جو کمی تھی وہ پوری ہو جائے گی، اور دوسری یہ بات ہوگی کہ ٹورزم جو آج کل بہت ان کا فلو ہے پاکستان سے اس طرف، اور ان کے لیے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان کے لیے ایک پلس ایج ہوگا، وہی ضلع اپنی فیملی کے ساتھ آ کے یہاں پہ انجوائے کر سکیں گے۔ روڈ بھی بنا رہے ہیں جو شاہراہ نگر سے اوپر میچر ویلی تک ایک بہترین روڈ بنایا جائے گا کارپوریٹ، اور اس کے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ٹورزم کے لیے ایک بہت بڑا ہاٹ سپاٹ بنے گا، کیونکہ پہلے سے ہے میچر خو، آپ لوگوں نے بہت ڈیٹیل سے سنا ہوگا میچر خو۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ میچر گلیشیئر ہے، ساتھ میں یہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے بالکل ایج آف ماؤنٹین، اس کے فوراً بعد میچر خو ہے۔ آپ اس پر جو ہی ٹریک کرتے ہو، یہاں سے پاکستان کے ٹاپ 3 ہائیسٹ 1000 ماؤنٹینز ہے، K2 ہے، راکا پوشی ہے، لیڈی فنگر ہے، 360 روٹیشن پہ آپ ان کو انجوائے کر سکتے ہیں، ان کا سین دیکھ سکتے ہیں۔ ایک واحد پوائنٹ ہے جو 360 روٹیشن پہ پاکستان کے ٹاپ 3000 آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دیران پیک بھی ہے، اور ساتھ میں یہ میچر پیک بھی ساتھ میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور ابھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو ویلی ہے، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کو آثار قدیمہ نے اپنے انڈر میں لے لیے، اور کچھ ٹائم بعد یہاں پہ اس کو تعمیر کیا جائے گا، واپس اپنی حالت میں بحال کیا جائے گا، اور اس کو باقاعدگی سے جو اس وقت کی آرکیٹیکچر تھی اور اس وقت کی جو نظام تھا یہاں پہ کوریڈورز، گلیاں اور واش روم سسٹم، ڈرینیج سسٹم، اس کو واپس بحال کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو واپس تعمیر کر کے ان کے اوپر چھت برائی وغیرہ کر کے اپنی حالت میں واپس اس کو لائیں گے، اور آثار قدیمہ اس کو پریزرو کریں گے ایز اے قومی اثاثے کے طور پر۔ اور یہاں پہ کچھ چیزیں ابھی بھی موجود ہے، یہ امام بارگاہ سے انشاءاللہ یہ جب واپس ریکریٹ ہوگا تو یہ میں ایک اور بھی لوگ بناؤں گا، اور اس میں میں تمام چیزیں واپس آپ کو دکھاؤں گا، جس میں آپ یہ چیزیں دیکھ سکو گے۔ ہوپ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔